سورہ یونس میں ہے چیپٹر 10 ورس 44 اللہ کہتے ہیں اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود ظلم کرتا ہے اپنے آپ پہ ڈیسیژنز غلط لے کے. اسے پتا ہے صحیح کیا غلط کیا. اگر اس نے قرآن نہیں پڑھا تو ایٹ لیسٹ اس کی فطرت اسے بتاتی ہے، سکس سینس بتاتی ہے یہ چیز غلط ہے. تو قرآن پڑھ لیا، یہ تو ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہے. تو بہرحال کبھی کبھی ایسی ٹھوکریں لگتی ہیں، انسان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، تو اللہ کی حکمت ہے اس میں. اللہ ایک ٹھوکر دلوا کے کوئی بہت بڑی ٹھوکر سے بچاتا ہے انسان کو. ایک ویڈیو بھی ہے اس پہ، میں ویڈیو اکثر دکھایا کرتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بچی ایک سٹریٹ میں جا رہی ہے اور آگے ایک شارپ سا ٹرن ہے، وہاں سے ایک گاڑی آنے والی ہے. اس بچی کو نہیں پتا آگے سے گاڑی آنے والی ہے. یہ ریئل ویڈیو ہے یوٹیوب پہ، آئی وش آئی کوڈ شو اٹ، ابھی میرے پاس ہے نہیں. تو سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہیں سٹریٹ میں. وہ بچی پتہ نہیں کس کی ہے، بہرحال گما کے وہاں پر سڑک پہ چل رہی ہوتی ہے. گاڑی جب آنے لگتی ہے ایک دم بچی کو ٹھوکر لگتی ہے، بچی گر جاتی ہے، گاڑی اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے، بچی کھڑی ہو جاتی ہے. اس میں کیا حکمت ہے کہ اگر اس کو ٹھوکر نہ لگتی گاڑی نے اسے ہٹ کرنا تھا، اس کے ماں باپ نے پریشان ہونا تھا، ماں باپ نے رونا تھا کہ بچی ہماری ماری گئی. یہ چھوٹی سی اگزامپل ہی کافی ہے ہمارے لیے اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے. بات اصل میں پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی، چیزوں کی انٹرپریٹیشن کی، پرسپیکٹیو کی. اٹس آل اباؤٹ پرسپیکٹیو. جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ ہمیں بھی ٹھوکر لگتی ہے تاکہ ہم ایک بہت بڑے مسئلے سے بچ سکیں. اور یہ چیزیں ہمارے سامنے قیامت والے دن کھلیں گی اور ہم سجدے میں گر جائیں گے کہ واقعی اللہ آپ نے مجھے کتنے بڑے حادثے سے بچا لیا. بہت سے لوگ ایک جگہ ظاہر چاہتے ہیں میری شادی ہو جائے اور وہاں پر نہیں ہو پاتی. کبھی کبھی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. کبھی کبھی نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. آپ کو کیا پتا وہ چیز آپ کے لیے اچھی تھی کہ بری تھی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا نا. کل کو ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے کہ میں غلط سائٹ پہ جا رہا تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا. اور سوال کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ نہیں سفرنگ کرا کے کیوں بچایا؟ کیونکہ سفرنگ نیسیسٹی ہے لائف میں. اگر ہم پین سے نہیں گزریں گے ہم پین کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے. اگر عمران خان صاحب کی والدہ کو کینسر نہ ہوتا تو شوکت خانم کبھی نہ بنتا. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر پین سے ہی نہیں گزرا کوئی تو وہ کیوں کسی کی مدد کرے گا؟ تو سم سارٹ آف سفرنگ از نیسیسری. بٹ انسان بہت زیادہ جب سفر ہوتا ہے وہ اس کا خود کا قصور ہے، اس کے مائنڈ سیٹ کا قصور ہے. نیکسٹ ایٹریبیوٹ از الحفیظ، دی گارڈین. اللہ تعالیٰ ہماری کیسے حفاظت کرتا ہے، کس کس طرح حفاظت کرتا ہے. اگر وہ ہمارے سامنے حقیقت کھل جائے تو یہی حقیقت کافی ہوگی. میں تو کہتا ہوں 5 نمازیں فرض ہیں، اصل میں 50 نمازیں فرض ہونی تھی. زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے. بہرحال کس طرح حفاظت کر رہا ہے ہمیں اللہ نے، کیا کیا پروٹیکشن دی ہوئی ہے. ہماری آئی لیشز کس طرح ڈیزائنڈ ہیں، ڈسٹ کو کس طرح ریزسٹ کرتی ہیں، نوسٹرلز جو ہیں ان کا کیا کام ہے، ہمیں چھینک کیوں آتی ہے. اگر آپ صرف اس سائنس میں کبھی پڑھ لیں کہ ہمیں چھینک کیوں آتی ہے، وائی ڈو وی سنیز، تو آپ اللہ کا اتنا شکر ادا کریں گے. یہ میکینزم ہے باڈی کا. پھر ہمارا امیون سسٹم کس طرح سے ورک کر رہا ہے. اوکے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. پہچانو اللہ تعالیٰ کو، یہ اللہ کی کریشن ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے. اور پھر یہ آیا سورہ الانعام کی ورس 59 کہ not a leaf falls but he knows it. پتا بھی نہیں گرتا لیکن اللہ کو پتا ہے. تو جب پتا گرنے کا اللہ کو پتا ہے تو انسان کے گرنے کا اللہ کو نہیں پتا ہوگا، جو کہ اللہ کی بیسٹ کریشن ہے. تو انسان گرے گا، ٹھوکر کھائے گا، دکھ میں جائے گا، اللہ کو پتا ہے. بس ایک بار بلا لو اللہ کو، اس آہ میں اللہ تعالیٰ کو پکار لو کہ اے اللہ بس ہو گئی ہے، یا اللہ مدد کر دیں، یا اللہ اس چیز سے جان چھڑوا دیں، یا اللہ میں حرام سے بچنا چاہتا ہوں مجھے بچا لیں، یا اللہ میں تنگ آ گیا ہوں اس زندگی سے، اس لائف سٹائل سے، مجھے نکال لیں. دیٹس اٹ. یہ کہنے کی دیر ہے اور اللہ 10 سٹیپس لیں گے. آپ نے ایک سٹیپ لیا، آپ نے ایک بات کی، اللہ تعالیٰ 10 سٹیپس لیں گے. اوکے، تو پازیٹیو رہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی یہ نہ سوچیں وہ آپ کی نہیں سنیں گے. اینڈ دین سورہ طور ورس نمبر 48 سو endure patiently under the judgment of your Lord for verily you are under our eyes. پیشنٹ رہو، صبر سے اللہ تعالیٰ کے ججمنٹ کا انتظار کرو، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی آئیز کے انڈر ہو، تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ is watching you. And glorify the praises of your Lord when you get up from sleep. اور اللہ کی حمد بیان کرو، یہ تمہارے فائدے میں ہے، تمہارے نفس کے لیے فائدہ مند ہے. دیکھیں مشکلیں تو آنی ہیں. اگر کوئی اس چیز کا انکار کر دے وہ لائف کی نیچر کا انکار کر دے گا کہ پرابلمز نہیں آنی. ہیپی گو لکی از نتھنگ. دس از ناٹ اے ٹرو تھنگ کہ بس ہر وقت ہیپینس ہے. مشکلیں آنی ہیں، ان مشکلوں کے لیے تمہیں اسٹرینتھ چاہیے.
وہ اسٹرینتھ تمہیں جس طرح نماز سے ملے گی، دعا سے ملے گی، کسی اور چیز سے نہیں ملے گی۔ تھیراپی سے تھوڑی بہت ملے گی، سائیکولوجیکل تھیراپی سے ہو سکتا ہے کسی کی بات سن کے مل جائے، لیکن جو اسٹرینتھ نماز دیتی ہے، دعا دیتی ہے، اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ یہ تو آپ سب نے فیل کیا ہوگا اپنی لائف میں۔ تو اس لیے یو آر انڈر آر آئیز اینڈ گلوریفائی دا پریزز آف یور لارڈ وین یو گیٹ اپ فرام سلیپ، یعنی نماز ادا کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اب دیکھیے حفاظت کی بات ہے، کون ہے جو رسک میں ڈالتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت سے؟ الحفیظ، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو رسک میں ڈالتے ہیں کیسے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے whoever prays fajr is under the protection of Allah, so do not fall short with regard to the rights of Allah۔ اللہ کے رائٹس ہیں، نماز اللہ کا رائٹ ہے۔ we are bound by rights in this world۔ کوئی بندہ مجھے یہ ثابت کر دے میرے کوئی رائٹس نہیں ہے، میری کوئی رسپانسبلٹیز نہیں ہے، میں دنیا میں صرف انجوائے کرنے آیا ہوں، نہ پیرنٹس کے کوئی رائٹس ہیں، نہ ماں باپ، نہ فیملی کے کوئی رائٹس ہیں، نہ ہسبینڈ کے رائٹس ہیں، نہ وائف کے رائٹس ہیں، میں غیر ذمہ دار ہوں، میں نے بس انجوائے کرنا ہے بیٹھ کے۔ دنیا میں جب ہم باؤنڈ ہیں سرٹن رائٹس کے ساتھ، تو اللہ کے بھی کچھ رائٹس ہیں، اور وہ رائٹ یہ نماز ادا کرو۔ تو جو کوئی فجر نہیں پڑھتا تو پھر سوچ لیں، اس کا کاؤنٹر ویو یہ ہے، اگر بات یہ کہ اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے، جو نہیں پڑھتا پھر وہ رسک کرتا ہے اس پروٹیکشن کو۔ اوکے، تو فجر جو ہے وہ ہمیں پروٹیکشن میں ڈالتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المؤمن۔ المؤمن کا مطلب ہے دی گرانٹر آف سیکورٹی، سیکور کرنے والی ذات۔ اور جب ہم سیکور کرنے والی ذات سے انسیکیور ہو جائیں تو پھر اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہے؟ جب بچے کو مار پڑے یا جب بچے کو ٹھوکر لگے تو وہ ماں کے پہلو میں جا کے آپ نے دیکھا ہوگا سیکیورٹی لیتا ہے، ماں کے دامن میں جا کر وہ حفاظت لیتا ہے، اسے سیکیورٹی فیل ہوتی ہے ماں کو گلے لگا کے۔ پیرنٹس کتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمیں جس طرح پیرنٹس سمجھ سکتے ہیں دنیا میں اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جیسے آج سے کچھ سال پہلے ایک بھائی تھا، اس سے بات ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ علی بھائی میرے یہ مسئلے ہیں، لیکن آپ مجھے ڈر ہے آپ جج کریں گے مجھے۔ میں نے کہا نہیں، آپ کھل کے بیان کریں، کھل کے بتائیں۔ بہرحال وہ بتاتا گیا، ہم سنتے گئے، میں سنتا گیا۔ تو بعد میں نے اسے کچھ کام ڈاؤن کیا، کچھ ایڈوائس کی، تو وہ اتنا حیران ہوا، کہتا آپ نے مجھے جج ہی نہیں کیا۔ تو میں نے کہا سوچو، میں مخلوق ہوں، اگر میں نے جج نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ انفائنائٹ ٹائمز، یعنی تم اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ سے بات شیئر کرتے ہوئے ڈرتے ہو، انسان تمہیں جج نہیں کر رہا، اگر تمہارا دوست اچھا ہے وہ تمہیں جج نہیں کر رہا، تو اس دوست کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو المؤمن، سیکورٹی کہاں سے لینی ہے؟ اللہ سے لینی ہے۔ کس کے دامن میں جا کے آپ نے چھپنا ہے؟ اللہ کے دامن میں جا کے چھپنا ہے۔ اللہ کی حفاظت سب سے بڑی حفاظت ہے۔ اور پھر اللہ کا یہ ایٹریبیوٹ الوکیل۔ الوکیل کا مطلب وکالت کرنے والا نہیں ہے، الوکیل کا مطلب ہے ڈسپوزر آف افیئرز، افیئرز کو ڈسپوز کرنے والا۔ ہر چیز اس کی اجازت سے ہوتی ہے، خاص حکمت کے مطابق۔ اس کے پیچھے انفائنائٹ وزڈم ہے جو ہیومن بینگز انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ ڈسپوزر آف افیئرز، جس بندے کا اللہ پہ یہ بلیف آ جائے کہ سارے کے سارے افیئرز اس کے کنٹرول میں ہیں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اگر اللہ اجازت دیں گے تو شاید کوئی تکلیف آ جائے، نہیں دیں گے تو پوری فوج میرے خلاف لڑنے آ جائے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ خالد بن ولید کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ صفے اول میں ہوتے تھے، اپنا گھوڑا دوڑا رہے ہوتے تھے، اور وہ شخص شہید نہیں ہوا۔ لوگ جو ہے وہ جہاد پر دیکھیں نا، اس دور میں ڈرتے تھے جانے سے کہ نہیں ہم تو شہید ہو جائیں گے، ہم تو مر جائیں گے، ہمیں کوئی تیر لگ گیا، کوئی تلوار سے زخم لگ گیا، ہم تو مر جائیں گے۔ خالد بن ولید فوت ہوئے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرے جسم میں ایک بھی جگہ نہیں جہاں سوارڈ کا نشان، زخم کا نشان نہیں ہے، لیکن دیکھو میں عام آدمی کی طرح مر رہا ہوں۔ Before his death, on his deathbed, he said کہ بتا دو سارے cowards کو، tell all the cowards of this world کہ اگر موت میدان جنگ میں ہوتی سب سے پہلے میں مرتا۔ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر بلیف کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بے وقوفوں کی طرح اپنے آپ کو بالکل ہی مروا دیں۔ تیاری کر کے جائیں، خالد بن ولید تیاری کر کے جاتے تھے، یہ نہیں تھا کہ وہ بغیر تیاری کے، بغیر تلوار کے کود پڑتے تھے میدان میں، لیکن عقیدہ یہ تھا کہ کوئی مجھے کہہ نہیں سکتا جب تک اللہ کی ذات جو ہے وہ اجازت نہیں دے گی۔ پھر یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے اس ایٹریبیوٹس پہ یقین رکھا کہ الوکیل اللہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو تھوڑا بہت غم میں بیئر کر لیتا ہوں، اور ان کی مثال یوتھ کے لیے کیا ہی مثال ہے۔ He chose going to jail rather than committing the sin. He had the choice کہ جب انہیں sin کی آفر ہوئی، he could have committed sin. بٹ انہی کے الفاظ قرآن میں ہے کہ یا ربی
जेल मेरे लिए बेहतर है इससे बेहतर कि मैं आपकी डिसोबीडियंस करूं। और अल्लाह ताला ने फिर इज्जत क्या दी कि ही बिकेम द किंग ऑफ द इजिप्ट, पहले मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और फिर अल्टीमेटली किंग ऑफ द इजिप्ट। तो ये मिसालें कहानियां नहीं हैं, ये मिसालें रियल लाइफ जो है हमारे लिए एग्जांपल्स हैं जो हमारे डेली जिंदगी के मैटर्स में अप्लाई होती हैं, लोगों से डील करते हुए अप्लाई होती हैं, रिश्तेदारों से डील करते हुए अप्लाई होती हैं, वर्क प्लेस पे अप्लाई होती हैं। वर्क प्लेस पे कितनी हरासमेंट होती है, वर्क प्लेस पे जो है वो कितना बुली किया जाता है, वर्क प्लेस पे कितनी साजिशें होती हैं, पॉलिटिक्स होती हैं। लेकिन अगर आप मेहनती हैं, आप कॉम्पिटेंट हैं और आप अल्लाह से डरने वाले हैं, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह आपको इज्जत ही देगा, आप ऊपर ही ऊपर जाएंगे। तो किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जाहिर है कि एक बार बंदा हरास हो, बुली हो, तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप एक्शन ही ना लो। तो दैट इज अल वकील फॉर यू, कि ही इज द डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स, हर चीज उसकी इजाजत से होती है। अल वदूद, अल वदूद का मतलब सिर्फ दी लविंग नहीं है, अल वदूद का मतलब है वो जात जो अनकंडीशनल लव करती है। हम दुनिया में कंडीशनली चलते हैं हर एक के साथ। ये बात आप माने या ना माने कि कोई ना कोई यूज एसोसिएट होता है, किसी से दिल लगाने का या किसी से दोस्ती करने का। अगर कोई यूज नहीं तो ये यूज है कि मुझे इसकी कंपनी चाहिए, मुझे इसकी जरूरत है, ये भी एक यूज है। तो अल्लाह ताला की जात वो हस्ती है जो इंसान से अनकंडीशनल मोहब्बत करती है। यानी तुम डिसोबे करोगे तब भी मोहब्बत है और तुम ओबे करोगे तब भी मोहब्बत है, नॉन मुस्लिम से भी मोहब्बत है। इसीलिए तो मैसेज भेजा, वरना तो कोई गैर जिम्मेदार टीचर होता और कहता भाड़ में जाए नलायक स्टूडेंट, मेरा इनसे क्या लेना देना। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं ना, वो कहते हैं बैक बेंचर ठीक है, फेल होते हैं तो होए, मुझे क्या। तो दिस इज हाउ लाइफ इज डिजाइन, कि अल्लाह ने अंबिया को भेजा, हमें समझ दी कि ये भी मेरे बंदे हैं, इनको जाकर बताओ कि ट्रुथ क्या है, हक क्या है, सच क्या है। तो ये है अल्लाह का अनकंडीशनल लव। अल्लाह नॉन मुस्लिम को भी रिज़्क़ देता है और दबा के देता है अगर वो मेहनत करे। ऐसी हस्ती के लिए टाइम ना निकालना, ये फिर इंसान का बहुत बड़ा लॉस है। एंड देन दिस एट्रीब्यूट, ये एक आयत मैं आपके सामने रखता हूँ। Verily it is Allah who causes the seed grain and the fruit stone to split and sprout. He brings forth the living from the dead, and it is He who brings forth the dead from the living. कौन है जो बीज में से, नन्हे से बीज में से पौधे को फाड़ता है और निकालता है? सख्त तरीन जमीन में से, कभी आपने सोचा मिट्टी सख्त होती है, उसमें से कैसे बीज फोर्स करके निकल आता है? अल्लाह कहते हैं कौन है? मैं हूं। तो जब अल्लाह सख्त जमीन में से नरम से पौधे को निकाल सकता है, तो सख्त हालात में आपको भी मुकाबला करवा सकता है। कितनी मोटिवेशन है। लोग घुटने टेक देते हैं कि नहीं नहीं, मुझ पे मुसीबत क्यों आई, मेरे पे क्यों मसला क्यों आया। क्या पता अल्लाह ने आपसे कोई काम लेना है, क्या पता अल्लाह आपको एज ए सोल्जर एंड ए कमांडर तैयार कर रहा है सोसाइटी के लिए। नबी से ज्यादा मुश्किलें किस पर आई? एक मुश्किल खत्म हुई, दूसरी, दूसरी खत्म हुई, तीसरी, तीसरी के बाद मल्टीपल, चौथी, पांचवी, छठी। इमेजिन कर सकते हैं आप कि जिस टाइम मैक्सिमम सपोर्ट चाहिए अबू तालिब की, उस टाइम उनकी जो है वो फौत हो जाती है। जिस टाइम मैक्सिमम सपोर्ट चाहिए अपनी वाइफ की, उस टाइम वाइफ फौत हो जाती है। तो क्या सिखाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके थ्रू हमें कि सिर्फ अल्लाह पे डिपेंड करो। अल्लाह की जात रहेगी, कांस्टेंट है। बाकी माँ बाप हैं, वो उन्होंने भी चले जाना है एक दिन, हर किसी ने चले जाना है एक दिन। लेकिन अल्लाह के साथ मामला ठीक है तो फिर अल्लाह माँ बाप के साथ भी मिलाएगा एक दिन, और अल्लाह ताला दुनिया में भी अच्छी जिंदगी देगा। तो ये मिसालें हमारे लिए कि डरो नहीं। हम जब पौधे को निकाल देते सख्त जमीन से, तो हम तुम्हें भी निकाल देंगे किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से। और फिर ये दो एट्रीब्यूट्स अल्लाह के, अल अफू एंड अल हलीम। अल अफू का मतलब है द पार्डनर, यानी हु विल पार्डन सिंस नो मैटर हाउ मेनी और हाउ ग्रेट दे आर, और बार बार माफ करेगा, रेपिटेटिवली माफ करेगा, लेकिन आप माफी मांगने वाले बने। और अल हलीम द फॉरबियरिंग वन। अल हलीम का मतलब है हिल्म वाला, फॉरबियरेंस वाला, जो जल्दबाजी में फैसले नहीं करता, जिसके पास बहुत हिकमत है, जो हिल्म के साथ फैसले करता है। दैट इज वाई अल्लाह ताला पर डिपेंड करो, अल्लाह ताला से मदद मांगो इंसानों की बजाय। एंड देन अल मुहैमिन और अल मुहीत। अल मुहैमिन का मतलब है द वॉचर ओवर हिज क्रिएचर्स। और आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह ताला हर इंसान को किस तरह वॉच कर रहा है। Who manages the affairs of his creatures, guards them from harm and provides sustenance for all of them. This attribute reminds us that God is forever watching over us and doing what is best for us all. ये एक अलग बात है कि हम खुद अपने लिए कोई मुसीबत ले आते हैं, लेकिन वहां से भी अल्लाह निकालता है।
یہ میں نے خود اپنی لائف میں وٹنس کیا ہے کہ بار بار انسان اپنے آپ کو پھنسا دیتا ہے ایک سچویشن میں، پھر اللہ کے پاس جا کے روتا ہے کہ اللہ پھنسا بیٹھے ہیں، اب نکال لیں۔ ساری زندگی کی سٹوری یہی ہے کہ پہلے پھنساتا ہے اور پھر اللہ کے آگے جا کے روتا ہے کہ اب نکالے، اور اللہ نکالتا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ دوڑ جا، پہلے میں نے نکالا، اب نکالا، اب تیسری بار پھر آ گئے۔ کوئی انسان ہوگا وہ کہے گا کہ چلو یہاں سے، 10 بار تمہیں سمجھا دیا، بار بار تم جو ہے وہی مسٹیک کرتے ہو۔ تو ایسی ہستی کو اگنور کرنا یہ پھر بہت بڑی حماقت ہے۔ المحیط، دی انکمپاسر، who encompasses all things with his knowledge, power, mercy and dominion. Nothing is concealed from him. کوئی چیز اللہ سے کنسیل نہیں ہے، وہ انکمپاس کرتا ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہر چیز کا احاطہ اللہ تعالیٰ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس لیے اللہ سے مدد مانگیں، کسی سے ڈیل کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگیں۔ صحابہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ سے مدد مانگنی جب کوئی بہت بڑا مسئلہ آ گیا، ادروائز مدد نہیں مانگنی۔ تو صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ایک بندہ جب اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہو گیا، اب اسے کسی کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی، رادر اسے انسانوں کی بھی غلامی کرنی پڑے گی، وہ انسانوں کو بھی خوش کرے گا، نہ انسان خوش ہوں گے، اسے جو ہے وہ معاشرے کی بھی غلامی کرنی پڑے گی، نہ اس سے معاشرہ خوش ہوگا، اسے کلچر کی بھی غلامی کرنی پڑے گی، کلچر بھی اس سے خوش نہیں ہوگا، اسے جو ہے وہ ان ورسٹ کیس سینیریو ایسی چیزوں کی غلامی کرنی پڑے گی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبدیت سے نکل گیا، جب وہ اللہ کی ورشپ سے نکل گیا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندے کو ٹھیک ہے تم نے مجھے میری قدر نہیں کی، ان لوگوں نے، جیسے اللہ کہتے ہیں نا سورہ زمر کی ورس ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنا۔ اب ویسٹ نے دیکھیں ایک ان کا کنسیپٹ ہے ہیپینس کا، ویسٹ کا ایک کنسیپٹ ہے فریڈم کا، مغربی جو تہذیب ہے انہوں نے ایک فریڈم کا کنسیپٹ دیا، ہیومینٹی اپنے سمجھ کے مطابق، ظاہر ہے وہی کو فالو کرتے ہیں، انہیں جو سمجھ آیا وہ انہوں نے ہمیں کنسیپٹ دیا۔ وہ کنسیپٹ یہ ہے کہ فالو یور ڈریمز، اپنی ڈریمز کو چیز کرو نو میٹر واٹ، اینڈ ڈو ناٹ لیٹ اینی ون کم ان بٹوین یو اینڈ یور ڈریمز، اور کسی کو بھی اپنے اور اپنے ڈریمز کے درمیان نہ آنے دو۔ سننے میں بہت امپاورنگ سینٹینس ہے، بہت اچھا سینٹینس ہے، کانفیڈنٹ لوگوں کا سینٹینس ہے کہ میں اپنا ڈریم فالو کروں گا۔ پھر کہا کہ اپنے پیشن کو فالو کرو نو میٹر واٹ ایور یور پیشن از، وہ پیشن کرو۔ پھر کہا کہ ڈو وٹ یو فیل لائک، اور آج ہمارے میجورٹی نوجوان نسل کا یہ کنسیپٹ، اس کو دیزم کہتے ہیں، میں نے ایک لیکچر میں سمجھایا تھا، دیسٹ کنسیپٹ آف لائف۔ میں مانتا ہوں خدا ہے، میں مانتا ہوں وہ آل لونگ ہے، لیکن میں وہی کو نہیں مانوں، وہی ایز اے سورس آف گائیڈنس میں نہیں تسلیم کر سکتا، اس کو دیزم کہتے ہیں، اس فلسفے۔ آج ہمارے میجورٹی جو لوگ ہیں، چونکہ ویسٹ سے کتابیں آ رہی ہیں، ویسٹ سے موٹیویشنل اسپیکر